بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سندھ ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس شیخ علی احمد صاحب ہیں، ان کی کورٹ میں ایک کیس پر سماعت ہوئی اور وہ کیس بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا اتنا ضروری تھا، اور جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، ہمارا اسلامک اسٹیٹ کا جو رویہ ہے، وہ جو کیس ہے وہ سارا اسی پہ نظر دوڑاتا ہے کہ ہمارا جو اسلامک اسٹیٹ آف سسٹم ہے وہ ہماری اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح اس کو رد کر رہی ہے، اور ہمارے جو خصوصاً ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹیشن کروانا ہے ان کا کیا رول ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ سندھ کے نصاب میں پرائمری اسکول سے لے کر کالج کا جو نصاب ہے اس میں قرآن شریف کا جو بما ترجمہ اس میں نصاب کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اسلام اور قرآن و حدیث کی جو اس کی روشنی سے فیض یاب ہو سکیں، اس کی تعلیم اور ان بچوں کے لیے ضروری قرار دی جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے ہی سخت ریمارکس دیے، وہ بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارے اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ میں وہ قانون، وہ نصاب اور وہی جو اصولز ہیں، وہی رولز پڑھائے جائیں جو کہ ہمارے عین اسلام اور شریعت کے مطابق ہیں۔ تو جب اس پٹیشن میں ایک کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی نے اپنے نصاب میں، اپنے پرائمری اسکول سے لے کر کالجز تک جو نصاب ہے اس میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے، تو لہٰذا ہم جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ بھی ڈائریکشنز دے ہماری حکومت کو، ہماری پارلیمنٹ کو، کہ وہ قرآن کی تعلیم کو مینڈیٹری قرار دیتے ہوئے نصاب میں اس کو شامل کریں۔ اس پر جی جسٹس صاحب احمد علی شیخ صاحب ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے کہ کس نے کیا پڑھنا ہے یہ طے کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام نہیں ہے۔ کیا قانون سازی کے لیے بھی ہم ہدایات کریں، اور کل کو آپ کہیں گے کہ شہریوں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی طے کیا جائے، آپ حکم کریں گے کہ شہری کون سا ڈریس پہنے اور کون سا نہ پہنے، اور یہ بھی آپ عدالتوں سے پوچھیں گے۔ مطلب اس طرح کی عدالتوں کے جو ریمارکس ہیں وہ سمجھ لیں کہ عدالتوں کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، بلکہ عدالت کے سامنے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور ضروری جو عدالت کے سامنے ایک میٹر لایا گیا کہ ہمارے ایک صوبے میں آپ جو صوبائی گورنمنٹ ہے، آپ کے انڈر آتی ہے، آپ ان کو احکامات جاری کریں کہ اپنے نصاب میں قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کے لیے ضروری بنائیں، اور الٹا اس پر عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے کہ کیا ہم نے طے کرنا ہے کہ قانون سازی ہو یا نہ ہو، اور کیا یہ بھی ہم طے کریں، اور کیا ہم پارلیمنٹ کو ہدایہ جاری کریں کہ انہوں نے کیا بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھانا۔ اور وہ تو بات نصاب کی بات تو ایک الگ بات ہے، وہ اس سارے معاملے کو لے کر وہ شہریوں کے کپڑوں تک چلے گئے کہ کیا یہ بھی ہم حکم جاری کریں کہ شہری نے کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پٹیشن آئی تھی کہ آپ کے ملک کے ایک صوبے میں ہم اسلامی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑی خوشی سے اس پٹیشن پر کانسٹنٹ دینی چاہیے تھی، اور آپ کو اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے صوبائی حکومت کو ڈائریکشنز دینی چاہیے تھی کہ آپ اس تعلیم کو، جیسا کہ پنجاب اسمبلی نے قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، آپ بھی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو نصاب میں شامل کریں، بلکہ اس کے برعکس جو ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی اور غیر ضروری ریمارکس دیے گئے، بلکہ شرم دلائی گئی کہ آپ نے ایسی پٹیشن کیوں دائر کی گئی۔ اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ جب ہمارا ملک اسلامک اسٹیٹ ہے اور آپ کے پاس اور اس طرح کی کوئی پٹیشنز آ گئی ہے جس میں آپ اپنے اختیارات سے، اگر اس طرح کے معاملات میں اپنے اختیارات سے بڑھ کر ریلیف دینا بنتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا اور بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ویسے تو ہم اگر کوئی
کوئی ہمارا فیوریٹ بندہ آ جائے تو اس کو تو ہم بڑا اپنی روایات سے اپنے قانون سے ہٹ کر اس کو ریلیف دے دیتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس پر جو محترم چیف جسٹس صاحب تھے اس کو اس معاملے کو آنرلی ٹیکل کرنا چاہیے تھا اور پراپرلی جو صوبائی حکومت تھی اس کو ریلیف دینا چاہیے تھا, اور جس نے یہ پٹیشن دائر کی تھی اس کو شاباش دینی چاہیے تھی, بلکہ اس کو جو ہے وہ بدظن کیا گیا, اس کو کنڈیم کیا گیا, اور اس رویے کی جتنی بھی کنڈیم کی جائے وہ کم ہے. اور اسلامک اسٹیٹ میں قرآن کے فروغ کے لیے جو بھی اسٹیپ لے گا اس کو ہمیشہ سراہا جائے گا, اور جو اس کی نفی کرے گا اس کو پھر تنقید کا نشانہ ہی بنایا جائے گا. اس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے, اللہ کرے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکشنز دے دے کہ آپ ہمارے صوبے میں, صوبہ سندھ میں جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو لازمی قرار دے. اور ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بحیثیت مسلمان اس جو پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے صوبائی حکومت کو احکامات جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.